الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق الله العظيم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخل الجنة وقال عليه الصلاة والسلام المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم، عزیز نوجوانان اسلام، چند جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے حقوق العباد سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے والدین کے حقوق اولاد پر کیا ہیں، اس سلسلے میں پوری تفصیل ہمارے سامنے آئی۔ پھر اس کے بعد اولاد کے حقوق والدین پر کیا ہیں، پوری تفصیل سے بات ہمارے سامنے آ چکی۔ اس کے بعد آج مجھے آپ حضرات کے سامنے شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں، اس عنوان کو آپ حضرات کے سامنے مجھے بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام نے ہر ایک کے حق کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہر ایک کا حق کیا ہے، دوسروں پر اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ شریعت اسلامیہ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھ دی ہے اور اس کی ساری تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ مزید کسی اور قوم، مذہب، ملت یا کسی اور قانون کی یا کسی اور آداب کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں اگر ایک مسلمان اسلام کا پوری طور پر مطالعہ کرے تو اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام نے کسی ایک کا حق بھی ضائع نہیں کیا اور کسی ایک کے حق کو بھی بیان کرنے سے اسلام نے اجتناب نہیں کیا ہے۔ ہر ایک کے حق کو پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک حق کھول کھول کر
اسلام نے بیان کیا، شریعت اسلامیہ نے بیان کیا۔ تو ان میں سے آج آپ حضرات کے سامنے شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی پر بحیثیت بیوی، بحیثیت زوجیت کے عورت پر شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں، عورت پر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ شوہر کے حقوق کس طرح ادا کرے گی، شریعت نے اسے کس طرح پابند کیا ہے۔ اسے سمجھنے سے پہلے ہم ایک بنیادی اصول یہ سمجھ لیں، شریعت کی تعلیم اور شریعت کا جو مزاج ہے اس مزاج کو ہم سمجھیں۔ شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک پر چند ذمہ داریوں کو ڈالا ہے، ہر ایک کے کاندھے پر، ہر ایک کے ذمے چند کام ہیں، ان پر چند ذمہ داریاں ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، ہر ایک پر، ماں پر چند ذمہ داریاں ہیں، باپ پر چند ذمہ داریاں ہیں، اولاد پر چند ذمہ داریاں ہیں، شوہر پر چند ذمہ داریاں ہیں، بیوی پر چند ذمہ داریاں ہیں، بادشاہ ہے، حاکم ہے، امیر ہے، اس پر چند ذمہ داریاں ہیں، نوکر ہے، ملازم ہے، خدمت گزار ہے، اس پر چند ذمہ داریاں ہیں۔ ہر ایک پر شریعت نے چند ذمہ داریاں ڈالی۔ شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں تم ان ذمہ داریوں کو پورا کرو، دوسروں کو مت دیکھو کہ دوسرا وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس پر تمہاری پوچھ نہیں ہوگی، تمہاری گرفت نہیں ہوگی۔ گرفت اور پکڑ اگر ہوگی تو وہ تمہاری اس وقت ہوگی جب تم اپنی ذمہ داری میں کمی بیشی کرو۔ بحیثیت انسان ہونے کے، مسلمان ہونے کے نہیں بتا، انسان ہونے کے بھی عقل خود اس بات کا فیصلہ کرتی ہے، ہمیں یہ ترغیب دلاتی ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے، اس کے ذمے جو کام دیے گئے وہ اسے پورا کرے۔ اگر ہر آدمی کا یہ مزاج بن گیا کہ میرے ذمے جو کام ہے وہ میں پورا کروں گا، تو پھر کسی ایک کا حق بھی ختم نہیں ہوگا، مارا نہیں جائے، ہر ایک کا حق برابر طریقے سے ادا ہو جائے۔ آج پوری دنیا میں جتنی تنظیمیں بنی ہیں، جتنی تحریکیں چل رہی ہیں، جتنے احتجاجات ہو رہے ہیں، جتنے پروٹیسٹ قائم کیے جا رہے ہیں، جو یہ ہنگامہ پورے عالم میں برپا ہے، ہر ایک اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے میرا حق نہیں دیا جا رہا، میرے حق میں کمی بیشی ہو رہی ہے، میری حق تلفی ہو رہی ہے۔ ہر آدمی آج سڑک پر آ چکا ہے، ہر ایک اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ تم اپنے حق کا مطالبہ کرنے سے پہلے خود اپنی ذمہ داری کو ادا کرو۔ تمہارے اوپر بھی تو چند ذمہ داریاں ہیں، تمہارے ذمے بھی شریعت نے چند کام لگائے ہیں، وہ چند کام اور چند ذمہ داریاں وہ دوسروں کے حقوق ہیں، وہ جو تمہارے اوپر ہیں، تم اسے ادا نہیں کر رہے ہو تو تمہارے حق بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ حقوق جو ضائع ہوتے ہیں وہ اسی وقت ضائع ہوتے ہیں جب آدمی خود دوسروں کے حق کو ضائع کرتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے، بات اس پر نہیں ہو رہی ہے، بات چل رہی ہے حقوق العباد کی، بندوں کے حقوق کی۔ تو بندوں کے حقوق میں بھی ہر ایک کے ذمے دوسروں کے حقوق ہیں، دوسروں کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو شریعت مطالبہ ہم سے یہ کرتی ہے کہ تم دوسروں کے حقوق جو تمہارے ذمے ہیں اسے ادا کرو، اسے پورا کرو، تم اس کے پابند ہو۔ اس میں کمی بیشی ہوگی، آگے پیچھے ہوگا مسئلہ تو قیامت میں گرفت ہوگی، چاہے تمہارا حق مارا جائے، تمہارا حق ضائع ہو جائے، تمہیں حق نہ ملے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ دوسروں کے حقوق میں حق تلفی کرنے سے، ضائع کرنے سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا۔
یہ بات آج دنیا کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، آج دنیا میں کوئی ایسی تنظیم ہے، کوئی ایسی تحریک ہے، کوئی ایسی جماعت ہے جو یہ بتا سکے کہ ہر آدمی کی ذمہ داری کیا ہے؟ نہیں ہے، نہیں بتا رہا ہوں، بہت کم ہیں۔ جو تنظیمیں، جو تحریکیں، جو جماعتیں یہ بتائیں کہ تمہارے حق، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے، یہ بتانے والے کم ہیں۔ اکثر تنظیمیں، جماعتیں، تحریکیں جو چل رہی ہیں وہ تو اس کے لیے چل رہی ہیں کہ ان کے حقوق کو دوسروں سے دلوایا جائے۔ حق تلفی ہو رہی ہے، ظالم ظلم کر رہے ہیں، بے شک یہ بھی ہونا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایسی تنظیمیں بھی ہونی چاہیے، ایسی تحریکیں بھی چلائی جانی چاہیے، ایسی جماعتیں بھی ہونی چاہیے جو ہر آدمی کو اس کی ذمہ داری سمجھائے، اسے بتائے کہ تم یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہو، یہ جو احتجاج کر رہے ہو کہ میرا حق دو، میرا حق دو، اس سے پہلے تمہارے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں، کیا وہ تم نے ادا کیے؟ وہ ذمہ داری تم نے پوری کر دی، نہیں کر دی؟ یہ بھی تو سمجھائے کوئی جماعت، کوئی تنظیم ایسی بھی تو ہو، کوئی تحریک ایسی بھی تو چلائی جائے جو ہر آدمی کو پکڑ کر اس کی ذمہ داری کو سمجھائے کہ تیری ذمہ داری کیا ہے، بادشاہ کو پکڑ کر اسے سمجھائے کہ تیری کیا کیا ذمہ داری ہے، رعایا، عوام، پبلک کو بلا کر ان کو سمجھائے کہ تمہاری کیا کیا ذمہ داری ہے، شوہر کو بتائے کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے، بیوی کو بتایا جائے تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ حقوق نسوان سے باقاعدہ تنظیمیں چل رہی ہیں کہ عورتوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، عورتوں کے حقوق لوٹے جا رہے ہیں، عورتوں کا کوئی حق ادا نہیں کیا جا رہا، باقاعدہ ان کے حقوق کے مطالبات ہو رہے ہیں، زبردستی ان کے حقوق دلوائے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسی بھی تو تنظیم ہو جو عورتوں کو بٹھا کر یہ سمجھائے کہ سب سے پہلے تمہارے کاندھے پر، تمہارے اوپر شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تمہارے ذمہ شریعت نے کیا کام لگائے ہیں، تمہیں کیا کیا کرنا ہے، یہ نہیں سمجھایا جا رہا ان کو۔ انہیں تو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا حق یہ ضائع ہو رہا ہے، تمہارے حقوق تمہیں یہ نہیں مل رہے، ہم تمہیں تمہارا حق دلوائیں گے، تمہارے حقوق کا مطالبہ ہم کریں گے۔ سب اس طرح شریک ہو گئے، عورتوں میں بھی جرت آ گئی، منمانیاں کر رہی ہیں عورتیں، بیویاں شوہروں کی مخالفت کر رہی ہیں، ان کی نافرمانیاں کر رہی ہیں۔ جب شوہر تھوڑا سا انہیں نصیحت کرتے ہیں، انہیں سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ عورتیں فوراً جا کر اس تنظیم میں اپنے شوہر کی شکایت کرتی۔ اب وہ تنظیم کوئی جائزہ وائزہ لیتی نہیں ہے، اس کے سامنے تو کمزور کون ہے؟ عورت ہے، سیدھے آ کر اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اور شوہر کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک تنظیموں کا بھی، تحریکوں کا بھی بہت بڑا قصور ہے۔ جب تم نے ایک تنظیم یوں قائم کی ہے عورتوں کے حقوق دلانے کے لیے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ ایک دوسری تنظیم، ایک جماعت ایسی بھی تم بناتے جہاں عورتوں کو بلا کر شوہر کے حقوق بتائے جاتے کہ شوہر کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں، اسلام نے شوہر کی کیا کیا ذمہ داریاں تمہارے کاندھوں پر ڈالی ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے، شوہر کے ساتھ کس طرح تمہیں زندگی گزارنی چاہیے، یہ چیزیں بھی تو بھی بتانے والی کوئی جماعت ہو۔ یہ کمی ہے ہمارے معاشرے میں، جس کی وجہ سے اتنی تنظیمیں، اتنی تحریکیں، اتنی جماعتیں ہونے کے باوجود بھی آج ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ برابر کر رہا ہے، اسے اس کا حق نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ کام جو ہو رہا ہے وہ صرف ایک پہلو سے ہو رہا ہے، ایک پٹری سے کام ہو رہا ہے، دوسرے پہلو سے بالکل کام نہیں ہو رہا ہے۔ کام دونوں طرف سے ہو، تم دوسروں کے حقوق بھی ان کو دلواؤ اور دوسری طرف سے یہ کام بھی ہو کہ ہر آدمی کو اس کی ذمہ داری بھی سمجھائی جائے۔ یہ دو طرف سے جب تک کام نہیں ہوگا اس وقت تک یہ دنیا میں پروٹیسٹ ہوتے رہیں گے، یہ حقوق کے مطالبات ہوتے رہیں گے، کوئی کسی کا حق ادا نہیں کرے گا۔ بھائی میں تمہارا حق کیوں ادا کروں؟ جب تم میرا حق ادا نہیں کر رہے ہو تو میں کیوں ادا کروں؟ ہر آدمی تو آج اسی ضد پر اڑا ہوا ہے، بادشاہ اس ضد پر ہے، حاکم، سی ایم، ملک کا صدر، وزیر اعظم، وہ اس ضد پر ہے کہ رعایا میری بات نہیں مانتی، تو میں ان کے حقوق کیوں ادا کروں؟ وہ میرے مطابق نہیں چلتی، میرے مرضی کے مطابق نہیں چلتی۔ اور عوام ہے کہ بادشاہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، بڑوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مطالبہ ہے کہ یہ میرے حق ادا نہیں کرے تو میں ان کا حق کیوں ادا کروں؟
یہی مسئلہ ماں باپ اور بچوں میں. بچے چاہتے ہیں کہ ماں باپ ہماری طرف توجہ کریں، ہمارے جائز جو مقاصد ہیں، جائز جو ڈیمانڈز ہیں وہ پورے کریں. بچے چاہتے ہیں، بچوں کا حق ہے، وہ ماں باپ ان کے جائز ڈیمانڈز پورے نہیں کر رہے ہیں، ان کے جائز حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں، تو اب بچے بھی ماں باپ کی مخالفت کرتے ہیں. ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ آپ ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے حق آپ ادا نہیں کر رہے. شریعت نے جو حق ہمارے تمہارے اوپر عائد کیے ہیں، وہ حق جب تم ادا نہیں کر رہے ہو تو ہم تمہارے حقوق کیوں ادا کریں؟ بچے ماں باپ کے مخالف بن گئے اور ماں باپ بچوں کے مخالف بن گئے کہ بچہ ہماری بات نہیں مانتا ہے، ہماری نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی دیکھ بھال ہم کیوں کریں، اس کی فکر ہم کیوں کریں؟ لہٰذا وہ بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے، انہیں بس اپنی فکر ہے، بچوں کی کوئی فکر نہیں. میاں بیوی میں بھی یہی مسئلہ ہے. بیوی چاہتی ہے کہ میرے پورے حقوق ادا کیے جائیں. شوہر دیکھ رہا ہے کہ بیوی میرا حق ادا نہیں کر رہی، تو میں کیوں اس کے حقوق ادا کروں؟ بیوی دیکھ رہی ہے کہ شوہر میرا حق ادا نہیں کر رہا، تو میں اس کا حق کیوں ادا کروں؟ معاملات اس طرح بگڑتے ہیں. اس لیے شریعت کا مزاج، اسلام کا مزاج ہمیں سمجھنا چاہیے. ہر آدمی کے ذمے جو کام ہیں، جو فرائض شریعت نے عائد کیے ہیں، جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، وہ ذمہ داریاں تم پوری کرو. ہر آدمی اپنی ذات کو دیکھے، دوسروں کو نہیں، اپنی ذات کو دیکھے. میرے ذمے یہ کام ہے، بیوی کا میرے ذمے یہ حق ہے، میں اسے ادا کروں. ماں باپ کے میرے ذمے یہ حقوق ہے، میں اسے پورا کروں گا. بچوں کے میرے ذمے یہ حقوق ہے، میں اسے پورا کروں گا. پڑوسیوں کے میرے ذمے یہ حقوق ہے، میں اسے پورا کروں گا. جانوروں کے میرے ذمے یہ حقوق ہے، میں اسے پورا کروں گا. تم تمہاری ذمہ داری کو پوری کرو، پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کس طرح خیر و برکت کے فیصلے ہوتے. چند دن تم اس طرح کر کے تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود تمہارے بالمقابل تمہاری بیوی، تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے، تمہارے جو پڑوسی ہیں، ان کے اگر صحیح معنوں میں تم نے حق ادا کر دیے تو چند دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی نرمی ڈالیں گے اور وہ اس بات کے کرنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ شخص میرے جب پورے حقوق ادا کر رہا ہے تو میرے ذمے بھی ہے کہ میں بھی اس کے پورے حقوق ادا کروں. یہ بات اس کے اندر پیدا ہوگی. پہل ہماری طرف سے ہونی چاہیے. معاملہ یہ نہیں ہوتا، دونوں طرف سے زدہ زدی ہے کہ جب تک وہ میرا حق ادا نہیں کرتا میں نہیں ادا کروں گی. بیوی کہتی ہے، شوہر کہتا ہے کہ جب تک وہ میرا حق ادا نہیں کرے گی میں پورا نہیں کروں گا. اب بتاؤ کہاں سے دونوں کے حقوق ادا ہوں گے؟ پہل تو کسی ایک کو کرنی چاہیے، اس احساس کے ساتھ کرنی چاہیے کہ شریعت میں اس پر میری پکڑ ہوگی. اگر بیوی میرا حق ادا نہیں کر رہی ہے تو شریعت مجھے نہیں پکڑے گی، اسے پکڑے گی. اگر میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں تو شریعت مجھے پکڑے گی. یہ احساس ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے. غرض بزرگان محترم، بطور مقدمے کے میں نے یہ بات سمجھائی تو میں عرض کر رہا تھا میں آپ حضرات کے سامنے شوہر کے حقوق جو بیوی کے ذمے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. قرآن مجید کی جو آیت میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے، 5ویں پارے کے دوسرے صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مردوں کو ہم نے عورتوں پر قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، منتظم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے. یہ اللہ نے ایک ذمہ داری دی کہ عورتوں کے ذمہ دار مرد ہیں، عورتوں پر حاکم مرد ہیں، عورتوں کے قوام مرد ہیں. ان کی نگہبانی، ان کی نگہداشت، ان کی نگرانی کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری. یہاں شوہر کا سب سے پہلا حق عورت پر کیا ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شوہر کو اللہ نے تمہارا امیر بنایا ہے، تمہارا ذمہ دار بنایا ہے. شوہر تمہارا ذمہ دار ہے، تمہارا نگہبان ہے، تمہارا منتظم ہے. تمہیں چاہیے کہ اس کی بات مانو. امیر کا کام یہی ہوتا، امیر جس بات کا حکم دے اس کے ماتحت اور اس کے انڈر میں جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی بات کو مانیں. یہ پہلا حق بیان کیا قرآن نے کہ شوہر کا یہ حق ہے تمہارے اوپر کہ اس کی بات تم مانو.
اب یہاں رک کر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت نے مرد کو، شوہر کو جو بیوی کا ذمہ دار، امیر، قوام بنایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مرد اور شوہر بہت خوش ہو جاتے ہیں یہ سنتے ہی کہ ہم امیر ہیں، بیوی کے ذمہ دار ہیں، منتظم ہیں، ہم اسے کنٹرول میں کرنے والے ہیں، ہماری ہر بات بیوی مانے گی، شریعت نے خود ہمیں یہ اختیار دیا ہے۔ تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے اچھے طریقے سے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ جسے ہم بادشاہ کہیں، جسے ہم امیر کہیں، جسے ہم سردار کہیں، وہ اصل میں صرف آرڈر کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اسے تو قوم کا خادم بنایا ہے، قوم کی خدمت کرنے کے لیے اسے امیر بنایا ہے، اسے صرف آرڈر کرنے کے لیے امیر نہیں بنایا ہے کہ تمہارے ماتحت اور تمہارے انڈر میں جو لوگ آتے ہیں وہ تمہارے غلام اور نوکر نہیں ہیں، تمہیں امیر اس حیثیت سے بنایا کہ تم ان کی خدمت کرو۔ ہم اس سے غلط مفہوم میں لیتے ہیں، غلط انداز سے سمجھتے ہیں کہ شریعت نے ہمیں پورا اختیار دیا ہے، ہم جو چاہے عورتوں پر حکم چلا سکتے ہیں، ہم حاکم ہیں، سردار ہیں۔ اس کی آپ آسان سی ایک مثال سمجھیں، آپ نے بکریوں کو دیکھا ہوگا، بکریوں کا جو چرواہا ہوتا ہے، جو بکریوں کو چرواتا ہے، یہ جو چرواہا ہے یہ بکریوں کا مالک ہے، یہ بکریوں کا امیر ہے۔ تو آپ بتائیں یہ امیر ہونے کی وجہ سے کیا اپنے تخت پر بیٹھ کر بکریوں سے سارے کام کرواتا ہے یا خود بکریوں کی خدمت کرتا ہے؟ بکریوں کا جو مالک اور ذمہ دار ہے وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ اپنے چیئر پر بیٹھ کر اپنے عہدے کو سنبھالے ہوئے بکریوں کو کیا آرڈر کرتا ہے کہ میرے گھر کا کھانا تم بناؤ گی، میری پوری خدمت تم کرو گی، میرے سارے کام کاج تم دیکھو گی، میری ساری ضروریات تم پوری کرو گی، یہ کہتا ہے یا خود آگے بڑھ کر اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے؟ چرواہا ہے، ذمہ دار ہے، امیر ہے، مالک ہے بکریوں کا، لیکن آگے بڑھ کر خود خدمت کرتا ہے۔ یہ بہترین مثال ہے امیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کا ہمیں امیر بنایا ہے وہ اس حیثیت سے بنایا ہے کہ ہم ان کی نگرانی کریں، ان کے اچھے اور برے کی دیکھ بھال کریں اور ان کو راحت پہنچائے اور تکلیف اور نقصان دہ چیزوں سے ان کو بچائے۔ یہ مطلب ہے امیر کا۔ امیر کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح آج مرد سمجھتے ہیں، شوہر سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک حکم پر کھڑی ہو جائے، ایک حکم پر بیٹھ جائے، ایک آرڈر پر چلی جائے، ایک آرڈر پر واپس آ جائے، میرے اشاروں پر ناچتی رہے، کٹ پتلی بن کر میرے ہاتھ میں رہے، یہ مطلب ہے شریعت نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے۔ یہ جو آج مردوں نے، شوہروں نے سمجھ لیا ہے، یہ غلط سمجھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، 15 ملکوں کے بادشاہ ہیں، وہ آج کل کے امیروں کی طرح، بادشاہوں کی طرح صرف تخت کی زینت بن کر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، پورے شہروں کا، دیہاتوں کا چکر لگاتے تھے، راتوں کے وقت گشت کرتے تھے، گھروں کے پاس، جنگلوں کے پاس جا کر دیکھتے تھے کہ کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت سے مجبور تو نہیں ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورتوں کو دیکھوں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ یہ ہے بادشاہ کا مفہوم، امیر کا مفہوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ اور صحابیات کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ سارے مفہوم پتہ چلتے ہیں کہ امیر کا مطلب کیا ہے، خادم کا مطلب کیا ہے، بادشاہ کا مطلب کیا ہے، آقا کا مطلب کیا ہے، نوکر کا مطلب کیا ہے، شوہر کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، بیوی کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ سیرت سے اور صحابہ کی زندگیوں سے پتہ چلے گی۔
تو سب سے پہلے حاکم کا مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ حاکم کا معنی یہ ہے کہ بے شک ہم ذمہ دار ہیں، اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے اپنے بیویوں کی، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کو ذمہ دار مانیں، ذمہ دار سمجھیں کہ اللہ نے خود ان کو ہمارا ذمہ دار بنایا ہے، لہٰذا ہمیں کبھی ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ شوہر جس بات کا حکم دے اسے پورا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے بہترین عورت کون سی ہے، عورتوں میں سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ اپنی بیوی کو دیکھے تو بیوی اسے خوش کر دے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ شوہر جب بھی اپنی بیوی کو دیکھے، اس پر نظر پڑے تو بیوی اسے خوش کر دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ بیوی کے اخلاق اتنے اچھے ہوں، وہ شوہر کی ایسی بات ماننے والی، تابع اور فرما برداری کرنے والی ہو کہ شوہر جب بھی اسے دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، یہ ہے میری بیگم، کہ کبھی میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے، اسے دیکھتے ہی خوشی ہوتی، اور بن سور کر رہتی ہے شوہر کے لیے۔ شوہر کو خوش کرنے میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں، شوہر کی بات مانے، شوہر کی اطاعت کرے، اور خود اپنے اخلاق اور طور طریقے ایسے بنائیں جسے دیکھ کر شوہر کو خوشی ہو، اور ایسے پاک صاف بن سور کر رہے کہ شوہر کو دیکھتے ہی خوشی محسوس ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں داخل ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 باتیں فرمائی کہ شوہر جب بیوی کی طرف نظر کرے تو بیوی اسے خوش کر دے، اور جب شوہر کسی بات کا حکم کرے تو فوراً بیوی اس پر عمل کرے۔ یہ 2 باتیں، یہ سب سے بہترین عورت ہے دنیا کی۔ لیکن آج ہماری عورتوں کا مسئلہ ہی عجیب ہے، گھر میں تو ایسی بدصورتی کی حالت میں ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ گھر کی کام کرنے والی ہے، ایک نوکرانی ہے، ایسی حالت میں وہ گھروں میں رہتی ہے۔ شوہر تھکا ماندہ باہر سے اتنی محنت و مشقت برداشت کر کے جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے بیوی پر نظر پڑتی ہے، خوشی ہونے کے بجائے ایک طرح کی کراہت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت دل میں پیدا ہو جاتی ہے بیوی کو دیکھتے۔ یہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی خوشی کا خیال رکھے، کہ میرے سرتاج میرے شوہر کو کیا چیزیں پسند ہیں، کھانے کی کیا چیز پسند ہے، پینے کی کیا چیز پسند ہے، گھر کا ماحول انہیں کس طرح چاہیے، وہ گھر کی صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں، خود میری صفائی کا وہ کتنا خیال رکھتے ہیں، انہیں کیا کیا چیزیں پسند ہیں، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، شوہر کا حق ہے یہ بیوی پر۔ لیکن ہماری عورتیں ان کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ نہیں کرتی، ان چیزوں کی طرف عجیب حالت میں رہتی ہیں۔ ہاں جب باہر جانے کا موقع ملتا ہے، بازاروں میں جانے کا موقع ملتا ہے، شادی بیاہ میں یا سہیلیوں کے پاس جانے کا موقع ملتا ہے، رشتہ داروں کے پاس جانے کا موقع ملتا ہے، تو اب بنتی ہیں، سنورتی ہیں غیروں کو دکھانے کے۔ ایسی عورت کے بارے میں تو سخت وعید ہے حدیثوں میں، جو عورت دوسروں کے سامنے بے پردہ ہوتی ہے، ان کو دکھاتی ہے اپنا حسن، اپنی زیب و زینت، کل قیامت کے دن وہ جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے۔ اللہ ہم سب کی عورتوں کو صحیح معنوں میں اس چیز کو سمجھائے۔ جنت کی خوشبو خود حدیث میں آتا ہے 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آج آپ یہاں شہر بنگلور سے نکل کر جائیں، چلتے جائیں یا سواری میں سوار ہو کر جائیں تو 500 سال کے بعد آپ جتنی دور پہنچیں گے اتنی دور سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جنت ایسی مہکی اور مہکائی گئی ہے، اسے تو روز سجایا جا رہا ہے، اسے سنوارا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے۔
اتنی دور سے اس کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بے حیا عورت جو غیروں کے لیے سنورتی ہے، بے پردہ ہوتی ہے، کل قیامت کے دن جنت میں تو جانا بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، یعنی جنت سے اسے اتنا دور کر دیا جائے گا۔ اتنی سخت وعید بیان کی گئی۔ اس لیے یہ حق ہے عورتوں پر شوہر کا کہ شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے، ہر حال میں اپنے میاں اور شوہر کو ناراض کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ لینا چاہیے، عورت شوہر کی خوشی کا جو خیال رکھے گی صرف جائز کاموں میں رکھے گی، ناجائز حرام کاموں میں شریعت اسے مکلف نہیں بناتی، شریعت اس پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالتی کہ ناجائز حرام کاموں میں شوہر کو خوش کرے۔ اس لیے حدیث میں ایک اصول بتا دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو، وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے ہمارا ملک کا وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی امیر ہو، کوئی بھی بادشاہ ہو، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے مقابلے میں۔ لہٰذا بیوی کو بھی جو شریعت نے پابند بنایا ہے کہ شوہر کو خوش کرے، وہ کن کاموں میں؟ جائز کاموں میں۔ شوہر اگر کسی ناجائز کام کا حکم دے رہا ہے، شریعت کے خلاف کسی چیز کا حکم دے رہا ہے کہ برقع مت پہنو، آپ کا برقع پہننا مجھے پسند نہیں ہے، آپ بے پردگی کے ساتھ میرے ساتھ آؤ، پارٹیوں میں شامل ہو، شادی بیاہ میں چلو، بازاروں میں چلو، اس طرح اگر بیوی کو حکم دے رہا ہے تو اب بیوی کو شریعت حکم دیتی ہے کہ شوہر کی اطاعت مت کرو، یہاں اس کی مخالفت کرو۔ اب تمہاری پکڑ نہیں ہوگی اس نافرمانی پر، شوہر کی بات نہ ماننے پر اب تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر تمہیں غلط کام کا حکم دے رہا، غلط چیز کا مطالبہ کر رہا۔ تو شوہر کو خوش کرنے کی ایک حد بتائی شریعت نے، یہ حد ہر جگہ ہے، اسی لیے میں نے بتایا یہ اصول ہمیں ہر وقت ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ ہم کسی کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں، چاہے ہمارے ماں باپ ہو، بچے ہوں، بیوی ہو، شوہر ہو، دوست ہو، امیر ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو، MLA ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی آدمی ہو، اسے خوش کرنے کی شریعت نے ایک حد بتائی ہے، اس حد میں رہ کر اسے خوش کرو۔ اگر اسے خوش کرنے کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر شریعت کا حکم ہے کہ ان کو چھوڑو، اب تمہیں انہیں خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا شوہر تم سے ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب شریعت تمہیں اس پر ثواب دے گی، شوہر ناراض ہو رہا ہے لیکن شریعت تمہیں اس پر ثواب دے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تم نے شوہر کی بات نہیں مانی ہے بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ اب شوہر کی مخالفت پر ثواب مل رہا ہے، حالانکہ شوہر کی مخالفت پر عذاب ہے، سزا ہے، بڑی سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں، لیکن یہاں چونکہ معاملہ شریعت کا ہے، مسئلہ دین کا ہے، جب دین کا مسئلہ آ جائے گا تو پھر سب کو پس پش ڈال دیا جائے گا، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، شریعت کے مقابلے میں سب چھوٹے ہیں۔ تو اس لیے بیویوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت نے جو حقوق شوہر کے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ خطبے میں نے جو حدیث پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کتنی بڑی بشارت دی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ دو روایتیں میں نے پڑھی، ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت۔ جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بشارت دی جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔
جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا، سب تیرے لیے کھلے ہیں، استقبال میں کھڑے ہیں، ویلکم کرتے ہوئے سارے دروازے تیرے لیے آج کھل چکے ہیں۔ جس طرح کل قیامت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے ان کو پکاریں گے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ اس دروازے سے داخل، 8 دروازے پکاریں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام مل رہا ہے کل قیامت کے دن، وہ دنیا کی ایک معمولی عورت، مسلمان عورت کو اللہ کے نبی یہ بشارت دے رہے ہیں کہ تجھے بھی وہ مقام ملے گا، بس یہ 4 چیزیں کر لے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے پورے سال بھر نہیں، رمضان کے روزے رکھے، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اور شوہر کی اطاعت کر لے۔ جنت کے 8 دروازے دے رہے ہیں، جس میں سے جی چاہے داخل ہو جائے۔ حالانکہ وہ دروازے الگ الگ لوگوں کے لیے ہیں۔ باب الریان روزے داروں کا ایک دروازہ ہے باقاعدہ، جو کثرت سے روزے رکھتے ہیں، روزوں کی پابندیاں کرتے ہیں، وہ خاص دروازہ ہے، اسپیشلسٹ دروازہ ہے صرف روزے داروں کے لیے۔ لیکن وہ دروازہ بھی اس عورت کو پکارے گا کہ آ جا، میرے اس دروازے سے داخل ہو جا۔ اتنی بڑی بشارت ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخل الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، خوش تھا، تو وہ سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک ہی بات بیان کی گئی اس حدیث میں، شوہر کی رضامندی، شوہر کی خوشی، شوہر کو خوش کر کے اس دنیا سے گئی ہے تو جنت کے فیصلے ہو گئے اس کے لیے۔ دنیا ہی میں جنت کا پروانہ لے کر گئی ہے وہ عورت۔ اور خوشی کا مطلب میں نے بتا دیا، ایک حد بندی۔ شوہر جو جائز باتوں کا حکم دے رہا ہے، بیوی کو صرف ان چیزوں پر نظر رکھنی ہے، اس میں کمی بیشی آنے نہیں دینی چاہیے، وہ حق اس کا ضرور ادا ہو، ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں، عورتوں کا مجمع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں خطاب کیا، بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 2 جملے کہے، اے عورتوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں خوب صدقہ خیرات کرو، خوب صدقہ خیرات کرو، جتنا ہو سکے کرو۔ اب صدقہ خیرات کا مطلب یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، شوہر کے جیب سے آہستہ آہستہ اٹھا کر لٹانا نہیں چاہیے۔ شوہر کے مال کی حفاظت بھی عورت کی ذمہ داری ہے، بے جا خرچ نہ کرے عورت، اسراف نہ کرے۔ دیکھو شریعت کا مزاج بتا رہا ہوں، سب پہلوؤں پر شریعت نے نظر بھی رکھی، سب کی رہبری بھی کی۔ اب عورت کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، وہ کمانے جاتی نہیں ہے، تو وہ خرچ کہاں سے کرے گی؟ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی صدقہ خیرات کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا خرچ کرنے کے لیے؟ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو خرچ کے لیے دیا جا رہا ہے اس میں بچا کر رکھو، یا تم نے جو اپنی ضرورت کے لیے پیسہ لیا ہے اگر اس میں سے پیسے بچ رہے ہیں تو وہ پیسے اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسری طرف شوہروں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اجازت دو، کہ کوئی فقیر آ گیا، کوئی سائل آ گیا، کوئی مسکین آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا۔ عام طور پر مرد حضرات باہر رہتے ہیں تو شریعت نے یہ ترغیب دلائی ہے مردوں کو کہ کم از کم تم اپنی بیویوں کو یہ اجازت دو، ایسا باقی کوئی ضرورت مند آ گیا تو میرے پیسوں میں سے اٹھا کر تم خرچ کرو، اللہ تمہیں بھی ثواب دے گا، مجھے بھی ثواب دے گا۔ بیوی کے دینے کی وجہ سے بیوی کو ثواب ملا، اور پیسے چونکہ شوہر کے ہیں تو شوہر کو بھی ثواب ملا، دو ثواب مل رہے ہیں اس۔ تو ہمارے لیے بھی کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے یہ کہ ہم عام طور پر باہر رہتے ہیں، کام کاج میں رہتے ہیں، یہاں گھر میں کوئی واقعی ضرورت مند آدمی آ گیا، بیوی اٹھا کر پیسے دے رہی ہے تو بیوی کو بھی ثواب مل رہا، ہمیں بھی ثواب مل رہا۔ اس لیے کم از کم اتنی اجازت مردوں کو دینی چاہیے عورتوں کو کہ باقی کوئی ضرورت مند آ جائے تو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تم میرے پیسے استعمال کر سکتی ہو۔ تو یہ ایک راستہ بتایا میں نے، ایک طریقہ بتایا، ورنہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں، عورتوں کے ذہنوں میں خاص کر یہ بات ہوتی ہے کہ خرچ کرنے کا حکم تو دے دیا، ہمارے پاس پیسے نہیں، کہاں سے ہم خرچ کریں؟ تو اس لیے میں نے یہ طریقہ بتایا
کہ جو ضرورت کے پیسے مل رہے ہیں یا تو اس میں سے بچائیں، یا تو روزمرہ کی جو استعمال کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں اس میں سے بچائیں، یا اپنی ضرورت کے لیے جو شوہر سے پیسے لے رہے ہیں اس میں سے بچائیں، یا خود شوہر سے اجازت لے لیں کہ اگر اس طرح کوئی ضرورت مند آئے تو میں آپ کی اجازت چاہتی ہوں، اس طرح اگر میں پیسے اٹھا کر دے سکتی ہوں یا نہیں، شوہر سے اجازت لیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں خوب صدقہ خیرات کرو۔ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی خوب استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ دو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اریتکن اکثر من اہل النار، میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں دوزخ۔ معراج پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اللہ نے باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھائی کہ آپ دیکھیں، جا کر امت کو بتائیں کہ میں دیکھ کر آیا ہوں۔ یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے جو صرف بولے جا رہے ہیں، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ جنت ہے تو کہاں ہے؟ ہمیں تو آج تک نظر نہیں آئی، اتنی بڑی جنت جو بتائی جاتی ہے وہ کہاں ہے؟ یہ سوال کرنے والے آج کے اس تحقیقی دور میں سب سے بڑے جاہل ہیں۔ جو دنیا تمہیں دکھ سکتی ہے وہ تم نے آج تک دیکھی نہیں۔ صرف آسمان کے نیچے پہلا آسمان، اس تک تمہاری پہنچ تو دور کی بات ہے، اس کے نیچے جو ستارے سیارے اللہ نے بنائے ہیں، کتنے بنائے ہیں، صرف 3% 100 میں سے 3% تم نے دیکھا ہے، اس کی تعداد بھی تمہیں صحیح معلوم نہیں ہے۔ 97% تو سب اندھیرے میں بلیک ہولز ہیں۔ کیا کائنات اللہ نے بنائی ہے اس آسمان کے نیچے وہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ جو جنت تو اس ایک آسمان نہیں، 2 3 4 5 6 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ جب فنا ہونے والی ختم ہونے والی دنیا کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے، آسمان بھی پھٹ کر ختم ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا۔ جب ان سب چیزوں کو جو فنا ہونے والی ہے اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے، تو پھر اندازہ لگائیں وہ جنت جسے ہمیشہ کے لیے اللہ نے بنایا کتنا بڑا بنایا۔ یہ حقیقت ہے، اس میں ذرہ برابر بھی اگر کسی مسلمان کو شک ہوگا تو پھر اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنت دوزخ دیکھ کر آیا ہوں۔ دوزخ میں نے دیکھا، جنت میں نہیں۔ دوزخ میں زیادہ تر عورتیں ہیں۔ اب عورتوں کا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، عورتوں کو عام طور پر ہمت کم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کیسے پوچھیں، لیکن یہ ایک ہمت والی عورت تھی، جری عورت تھی، فوراً کھڑی ہو گئی مجمع میں۔ عورتوں کا مجمع تھا، مرد نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف تنہا ہے۔ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، ہم کیوں دوزخ میں گئیں، سب سے زیادہ ہم دوزخ میں کیوں ہیں؟ آپ تو دیکھ کر آئیں گے، ہونے والا ہے، یہ صرف سنایا نہیں گیا، یہ ہوگا، ضرور ہوگا، دوزخ میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی۔ ریزن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی 2 وجہ ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ 2 وجہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی وجہ تکثرن اللعن، تم لان تان بہت زیادہ کرتے۔ عورتوں میں سب سے بڑی بیماری لعنت کرنے کی، سمجھتے ہیں نا لعنت؟ لعنت کے معنی ہماری زبان میں بد دعا، سب کو بد دعا دیتی ہیں، جو اسے سمجھ میں نہیں آیا سب کو بد دعا۔ شوہر سمجھ میں نہیں آیا تو اسے بد دعا، بیٹا سمجھ میں نہیں آیا تو اسے بد دعا، بھائی سمجھ میں نہیں آیا تو اسے بد دعا، ماں باپ سمجھ میں نہیں آیا تو اسے بد دعا، سہیلی سمجھ میں نہیں آئی تو اسے بد دعا، پڑوسی سمجھ میں نہیں آئی تو اسے بد دعا، جو سمجھ میں نہیں آ رہا سب کو بد دعا دیتی، ہول سیل میں دیتی رہتی۔ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ دن میں 1 گھنٹہ ان کا ایسا نہیں گزرتا جب ان کی زبان سے بد دعا نہ نکلتی۔ اللہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے ایسی عورتوں، بد دعاؤں کے ساتھ ان کی زندگیاں گزرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ریزن ہے تمہارا دوزخ میں جانے کا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بد دعا دیتی ہو تم، ذرا کچھ ہو گیا وہ بھی بد دعائیں، ایسی نہیں کیسی خطرناک بد دعائیں دیتی ہیں۔
اب وہ الفاظ نکالنا میں مناسب نہیں سمجھ رہا، آپ خود سمجھتے ہیں، خود سنتے ہوں گے کہ عورتیں کیسی کیسی بددعا دیتی ہیں، ہلاکت کی، بیماریوں کی، پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی بددعائیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ فرسٹ ریزن ہے تمہارا، پہلی وجہ ہے دوزخ میں جانے کی کہ تم سب سے زیادہ بددعائیں دیتی۔ اسے بند کرو، اسے صبر کرو، برداشت کرو۔ تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، کنٹرول کرو، برداشت کرو، زبان سے بددعا مت نکالو۔ اس کے برعکس ہدایت کی دعا دو، اللہ اسے ہدایت دے، اے اللہ اسے صحیح سمجھ دے، یہ دعا دو، بددعا مت دو، یہ دعا دو، اس پر ثواب ملے گا تمہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکفرن العشیر، تم اپنے شوہر کی بڑی ناشکری کرتی ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ عام طور پر عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکریاں کرتی ہیں، اچھی اچھی دیندار عورتیں، دنیا دار تو کرتی ہی رہتی ہیں، صبح سے شام تک کام ہی کیا ہے ان کا، ناشکری کرتے رہنا، ناشکری کرتے۔ شوہر جیسے ہی گھر سے باہر نکلا، پڑوسن بازو آ گئی، فوراً شروع ایک لمبی لسٹ شوہر کی ناشکری کی اس کے سامنے سناتی رہتی ہے۔ بیٹا اپنے میکے گئی، گھر گئی تو وہاں والدہ کے سامنے شوہر کی ناشکری کی ایک لمبی لسٹ فہرست سناتی ہے، باپ کے سامنے سناتی ہے، بہنوں کو سناتی ہے، بھائیوں کو سناتی ہے، سہیلیوں کو سناتی ہے، خالہ کو سناتی ہے، اپنی پھوپھی کو سناتی ہے، سب کے سامنے کیا کر رہی ہے؟ شوہر کی ناشکری، شوہر کی ناشکری، شوہر کی ناشکری۔ حدیث میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری زندگی شوہر بیوی کی سارے ڈیمانڈز پورا کر رہا ہے، اس کی پوری ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی زندگی میں ایک موقع ایسا آ گیا کہ شوہر نے اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، تو خود حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کہتی ہے کہ تمہارے گھر میں آنے کے بعد راحت نام کی چیز میں نے دیکھی نہیں، صرف ایک ضرورت تم نے پوری نہیں کی۔ اب تک 12 سال ہو گئے شادی ہو کے، 12 سال ہو گئے، ہر ضرورت تم نے اس کی پوری کی، ہر ڈیمانڈ پورا کیا اس کا، لیکن آج کوئی ایسا موقع آ گیا، آپ کو سہولت نہیں تھی، یا کوئی پریشانی تھی، یا کوئی دوسرا ٹینشن تھا، دوسری بڑی ذمہ داری تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک ضرورت آپ نے پوری نہیں کی، تو 12 سال کی آپ کی محنت پر وہ یوں پانی پھیر دے گی اور کہہ دے گی کہ اس گھر میں آنے کے بعد سکون نام کی چیز میں نے دیکھی نہیں، آپ نے میری آخر کون سی ضرورت پوری کی۔ یہ جملے اس کے زبان سے نکلتے ہیں، 12 سال کی تمہاری ساری محنت پر یوں پانی پھیر دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سیکنڈ ریزن ہے تمہارا، یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے تم میں اکثر عورتیں دوزخ میں گئی ہیں، جائیں گی کل قیامت کے لیے۔ اس لیے عورتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہاں تو موجود نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو بھی یہ چیز جا کر بتائیں، ان کو معلوم نہیں ہوگا، ہم جا کر بتائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے جو سمجھا ہے، جو کچھ ہم نے سمجھا ہے، جو سمجھی ہوئی چیزیں وہ جا کر اپنی بیویوں کو بتائیں، اپنی ماں کو بھی بتائیں تاکہ وہ ہمارے باپ کی نافرمانی نہ کرے، اپنی بیٹیوں کو بتائیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں تاکہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کرے، اپنی بہنوں کو بٹھا کر سمجھائیں جن کی شادیاں ہو گئی یا ہونے والی ہیں تاکہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ساری عورتوں کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، ماں کو سمجھائے، بیوی کو سمجھائے، بہن کو سمجھائے، بیٹی کو سمجھائے کہ تمہارے شوہروں کے تمہارے اوپر یہ حقوق ہیں، اس میں شرم آر محسوس نہیں کرنا۔ والدہ کو کیسے سمجھاؤں میں، امی جان کو یہ حقوق میں کیسے سمجھاؤں، نہیں، اس شرم کی وجہ سے والدہ دوزخ میں جائیں گی۔ کیا یہ تمہیں پسند ہے؟ تمہیں یہ گوارا ہے کہ کل قیامت کے دن والدہ دوزخ میں اور ہم جنت میں ہیں؟ دین کے معاملے میں شرم نہیں ہونی چاہیے، کھلم کھلا بٹھا کر حکمت کے ساتھ، جب ان کا مزاج اچھا ہو، خوش ہو، موقع محل دیکھ کر آپ اطمینان سے بٹھا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ان کو موٹے موٹے انداز میں آپ ان کو سمجھائیں، اپنی بیوی کو سمجھائیں، اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، اپنی بہنوں کو سمجھائیں۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ چیز معاشرے میں اگر اس ترتیب سے چلے گی تو پھر ہر گھر جنت کا ایک نمونہ ہوگا۔ عورت سدھر گئی تو معاشرے کا ایک بڑا حصہ سدھر جائے گا خود بخود۔
حدیث میں تو عورت کو سب سے بڑا فتنہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ترکت بعدی فتنتن ما ترکت بعدی فتنتن اضر علی الرجال من النساء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے دنیا سے جانے کے بعد میں اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے اگر کوئی چھوڑ کر جا رہا ہوں تو وہ عورتیں ہیں۔ میرے دنیا سے جانے کے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے۔ کیسے ہے انشاءاللہ اس کی تشریح آئندہ جمعہ میں حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ مزید چند حقوق شوہر کے کیا ہیں وہ آئندہ جمعہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں ہر ایک کے حق کو جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔